میرا نام نصرت حارث ہے اور آج کا موضوع آپ سب کے سامنے موجود ہے، ہمارے ادب اور سماج میں خواتین کا کردار۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا خوب موضوع ہے اور کیا خوب تر مہمان ہیں۔ جب میں اپنے لیفٹ سائڈ پر مڑتی ہوں تو مجھے ایک سے بڑھ کر ایک پروقار خاتون نظر آتی ہیں، وہ جن کے کہنے سے، جن کے سوچنے سے، جن کی لکھائی سے اور جن کی تشکیل سے ہمیں وہ کچھ سمجھ آیا، ہم نے وہ کچھ سوچنا سمجھنا شروع کر دیا جس کے بارے میں شاید پہلے ہم اتنا سوچتے نہیں تھے یا ہمارے لیے وہ موضوع گفتگو کے لائق نہیں تھے، کچھ ٹیبوز تھے، مگر ان کی رائٹنگ کے حسن نے ان تمام موضوعات کو ابھارا۔ میں مہمانوں کا انڈیویجول تعارف کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری دوست بھی ہیں، آرٹس کاؤنسل میں بھی موجود ہیں، ہوتی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں، امرین حسیب عنبر۔ ان کے چند اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں خواتین کے حوالے سے۔ میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں، میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں، میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں، میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر، میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں۔ قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں۔ بہت سی اور ایسے اشعار، بہت سی اور ایسی لکھائی جو نظر کے سامنے سے گزرتی ہے اور انسان تھوڑی دیر کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ لکھنے والا اور سوچنے والا اور اس پر ریسرچ کرنے والے کا فہم، ان کی سوچ اور ان کی تعلیم، تربیت، اس کی کیا مثال ہوگی، اس کا کیا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں یہ سیشن ان تمام لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں، ان تمام خواتین کے ساتھ کر رہی ہوں، جو اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں ان سے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے زندگی میں اتنا کچھ اچیو کیا کہ اگر میں ایک ایک کے بارے میں پڑھوں اور ایک ایک کے بارے میں بتانا شروع کروں تو میرے خیال میں وہ 1 گھنٹے کا سیشن ہمارا کافی سمٹ جائے گا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بلاگر ہیں، درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق ہے، اور کل ہی ان کی کتاب کی رونمائی جو کہ کالمز پر مبنی ہے آرٹس کاؤنسل میں ہوئی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ ہماری دوسری مہمان، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ وقار دیا ہے، وہ اہمیت دی ہے۔ میں کہتی ہوں ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہے کہ جن کا چہرہ آپ دیکھیں اور ان کا نام آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے، آپ کے ذہن میں آ جائے۔ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، یہ جو لائن ہے کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ آپ سب نے ان کی سوچ کو، ان کی سمجھ کو، ان کی لکھائی کو، ان کے انداز کو ڈراموں میں بھی انجوائے کیا، تحریر میں بھی انجوائے کیا، ان کی گفتگو کے ذریعے بھی ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری اگلی مہمان ہیں ڈاکٹر سغرا صدف۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں اور کالم نگار ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پنجابی میں آپ کی کچھ تحریر ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو آڈیٹوریم میں ہماری آخری مہمان، جن سے بہت گفتگو رہی حقوق نسواں کے حوالے سے، مہناز رحمان صاحبہ، جو خواتین کے ایشوز پر لکھتی بھی ہیں اور جرنلزم سے بھی ان کا تعلق ہے۔ جس فاؤنڈیشن کے تحت یہ خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، اس نے اپنی ایک الگ شناخت بنائی کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ ان جیسی خواتین موجود ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین حمید صاحبہ، جو ہمیں آن لائن جوائن کر رہی ہیں، پوئٹ ہیں، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ یاسمین صاحبہ، آپ کو بھی اپنے اس سیشن میں ہم ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوزیہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویری ویل نون سوشل ایکٹیوسٹ، کمینٹیٹر اور
کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیشن میں. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں نے کافی بات کر لی اور میں بات جن سے سننا چاہ رہی ہوں وہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ادب اور سماج میں خواتین کا کردار، ویسے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی اس دنیا میں آتی ہے اس کا کردار تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے ہونے سے ہی اس کے گرد و نواح میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتی ہے اور ڈفرینٹ رولز ازیوم کرتی ہے، ویسے ویسے اس کے گرد و نواح میں، اس کی اپنی شخصیت میں بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو ابھر کر سامنے آتی ہیں. ہمارے ادب اور سماج میں آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ پینل سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کردار ہے خواتین کا؟ آپ نے کہا کہ عورت جس دن سے پیدا ہوتی ہے اس دن سے اس کا کردار شروع ہو جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جس دن حمل ٹھہرتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والی لڑکی ہے، اس دن سے اس کا کردار شروع ہو جاتا ہے، انوانٹیڈ ٹھہرائی جاتی ہے. بات کرنے سے پہلے میں اہل کراچی کا، آرٹس کونسل کا اور احمد شاہ صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اس دنیا میں نے کل بھی کہا تھا، یہ آپ کی دنیا تھی، کداور شخصیات کی دنیا تھی. اس میں چلتے چلتے جہاں سے آن پہنچی اپنے آپ کو بونا ہی محسوس کرتی ہوں. اس موضوع پہ میں نے کچھ لکھا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ پیش کرتی چلوں. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو میں نے بحث تھوڑی پچھلے زمانوں سے جا کے شروع کی ہے. انسانی معاشرے بہت سی بنیادوں پہ تشکیل پاتے ہیں. طبقہ، زبان اور پیشہ ورانہ شناخت اس میں شامل ہیں، لیکن ایک تقسیم جو سب سے اہم ہے وہ ہے جسمانی ساخت کی تقسیم. تقسیم کی خصوصیات پر کی گئی انیٹامیکل تقسیم. یہ تقسیم بائیولوجی یا حیاتیات کے حوالے سے ضروری بھی تھی اور اہم اور ناگزیر بھی. ارتقائی دور میں انسان نے جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی، تب اس نے معاشرے میں انصاف، اقدار، افکار اور فعال کے پیمانے تشکیل دیے. یہ سب انسان کی فکر کا نتیجہ تھا. اس سوچ و وچار کے زمانے میں جسمانی ساخت کی بنیاد پہ کردار تخلیق کیے گئے، جن کی اساس معاشی، معاشرتی اور سیاسی تھی. یہ کردار مرد و عورت کو تفویض کر دیے گئے. معاملہ تو صرف جسمانی ساخت اور حیاتیاتی بچاؤ کا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ اس فرق کو پھیلا کے سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی دائروں تک پہنچا دیا گیا. یہیں سے مرد اور عورت کے درمیان صنفی فرق شروع ہوا اور اس کا آغاز ہزاروں برس پہلے ہوا. ارتقائی عمل میں جب تخلیقی دور شروع ہوا جس میں رقص، موسیقی، مصوری اور ادب شامل ہیں، اس میں عورت اور مرد کی آواز، اظہار اور لہجہ بھی مختلف ہو گئے. اب یاد رکھیے کہ عورت اور مرد کے تخلیقی کردار میں فرق کی وجہ جسمانی ساخت نہیں تھی، بلکہ وہ کردار یا شناخت تھی جس میں عورت کو مقید کیا گیا یا اسے مسلط کیا گیا. فہم و ادراک والے ذہن نے اس بات کی کھوج لگا کے نتیجہ یہ نکالا کہ ہم انیٹمی کے قیدی نہیں ہیں، ہم جسم کے قیدی نہیں ہیں، ہم سے مراد عورت ہے. دانشوروں نے کئی صدیوں پہلے یہ کہہ دیا کہ ہر دو صنف کا اختیار، استحقاق، رتبہ اور تخلیقی جوہر جسم سے جڑا ہوا نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے صدیوں پہلے ایک سیفو بھی تھی، قرۃ العین طاہرہ بھی تھی، حبہ خاتون بھی تھی، میرا بائی بھی تھی. عرب و عجم کے معاشرے میں جس کی بنیاد طاقت پہ رکھی گئی تھی، اس میں جو سب سے اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ شہرزاد کا کردار ہے. الف لیلہ کی شہرزاد جو ایک سائیکوپیتھ مرد طاقت اور اقتدار کے نشے سے برآمد ہونے والے ذہنی خلل کا علاج کرتی ہے. اور علاج کیسے کرتی ہے؟ کہانی سے. اور کہانی کیا ہے؟ ایک تخلیقی عمل. ایک جابر بادشاہ کا علاج تخلیق کے عمل سے کون کرتا ہے؟ ایک عورت. رانا صاحب راجپوتانہ کے مہاراجا ہیں، ان کے مقابلے میں جیتا کون ہے؟ میرا بائی. اور میرا بائی کون ہے؟ ایک بیوہ عورت جو اپنے رول کی وجہ سے عطا کردہ کردار کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، جو یہ ماننے پہ تیار نہیں کہ عورت داسی ہے اور مرد پنڈت. آج اگر ہم رانا جی کو جانتے ہیں تو ان کا تعارف میرا بائی ہے.
یہ بحث انسانی معاشرے کے ارتقاء میں ایک تحریک کی صورت تب شامل ہوئی جب یہ محسوس کیا گیا کہ ارتقائی عمل میں شعوری تبدیلی بھی ضروری ہے۔ 15ویں-16ویں صدی میں جو رینیساں ہوا وہ اس شعوری کوشش کا حصہ تھا۔ اپنے معاشرے کی طرف آتے ہوئے عورت کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ سب لوگ داستانوں میں عورت کا کردار طاقتور نظر آتا ہے۔ سوہنی مہیوال، سسی پنو، مرزا صاحبہ، دیکھیے عمل کی طاقت کس کے پاس ہے؟ وہ کون ہے جو کچے گھڑے کو تھام کے تند و تیز دریا میں اتر جاتی ہے؟ وہ طاقتور ہے یا وہ جو کنارے پہ کھڑا رہتا ہے؟ وہ طاقتور ہے جو تپتے صحرا میں محبوب کو ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوتی ہے یا وہ جو اس عمل میں نہیں آتا؟ کون طاقتور ہے جو محبوب کو بچانے کے لیے میدان میں اتر کے تیر چلاتی ہے؟ وہ یا وہ جو درخت کے نیچے سویا رہتا ہے؟ ایک بات واضح کر دوں، بات اونچ نیچ کی نہیں ہے، بات صلاحیت کی برابری اور اس کو تسلیم کرنے کی ہے، عورت کو برابر کا رتبہ دیے جانے کی ہے۔ جب ہم لفظ کی بنیاد سے ترتیب دیے جانے والے ادب کی حدود میں داخل ہوئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاشی اور معاشرتی کردار جس میں عورت کو مقید کیا گیا تھا وہ رویے ادب میں بھی نظر آئے۔ اب دیکھیے، جین آسٹن نے دھڑلے سے اپنے نام سے لکھا جو مرد کی بالادستی تسلیم کرتی ہے، لیکن سوال کرنے والی عورت کو اپنا نام بدل کے جارج ایلیٹ کے نام سے لکھنا پڑا، کیونکہ معاشرہ ایک عورت کے قلم سے ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ برِ صغیر میں ادیب عورتیں قرۃ العین حیدر کی والدہ حجاب امتیاز علی اور عصمت چغتائی کا نام سب کے سامنے ہے، لیکن یہاں بھی ایک فرق ہم سب کے سامنے آیا جب عصمت چغتائی کے ہم عصر منٹو نے دنیا جہان کے موضوعات پہ لکھا، لیکن عصمت چغتائی کے موضوعات نسبتاً محدود رہے۔ منٹو جیسا روشن خیال جب یہ کہہ دے کہ یہ تو نری عورت نکلی تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ عصمت کو تخلیق کار کی بجائے عورت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور منٹو کا ایک جملہ کہ عورت کی باہوں میں کبھی نہ کبھی چوڑیوں کی کھنک ہونی ہی چاہیے، کس فکر کی جھلک دیتا ہے بھلا؟ اس سے ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا ہم قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین کو ناولسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ایک مرد ناول نگار اور ایک عورت ناول نگار؟ پتہ یہ چلا کہ ابھی ہمارا ذہن اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوا کہ ہم سوچیں قرۃ العین حیدر کا عورت ہونا بے معنی ہے۔ جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا ہمیں دو پوائنٹ آف ویو نظر آئے، ایک قائد اعظم کا جنہوں نے 1938 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں عورتوں کے برابر حقوق کی بات کی، اور دوسرا تقسیم کے بعد قرارداد مقاصد جس میں اس سے انکار کیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ انکار کرنے پہ اور عورت کے حقوق پہ بات کرنے والی پہلی عورت سیاست کی خاتون اول بیگم رانا لیاقت علی خان ٹھہری۔ 1975 میں عورتوں کے حقوق کا سال بھی منایا گیا۔ اس پس منظر کا پاکستانی ادیبہ پہ بھی اثر ہوا، یعنی حالیہ برسوں میں پاکستانی مہربند ادیباؤں نے یہ اثر قبول کیا کہ انہوں نے مسوجنی کو ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے مرد اور عورت کی بالاتری یا کمتری کا جو جسمانی فرق ہے اس کو قبول کر لیا، اور اس میں خالدہ حسین اور بانو قدسیہ جیسے نام شامل ہیں۔ لیکن اختلافی آوازیں بھی اٹھیں جن میں کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، نور الہدی شاہ، عذرا عباس، نسیم سید، سارہ شگفتہ اور فاطمہ حسن کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ پاکستانی اردو ادب کو یوں نقصان پہنچا کہ ادب عورت اور مرد کے خانوں میں بڑھ گیا۔ پاکستانی ادیب نے دو نظریات کو قبول کر لیا کہ ادب مزاحمتی ادب ہے یا ادب قدامت پسندی والا ادب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تو آج کا آخری لفظوں پہ میں آ رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ وقت کی بندش ہے، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے ایک ٹائم سے رینیسانس کے ٹائم سے شروع کیا، تو موضوع ذرا اس طرح کا تھا، بہت دلچسپ تھا، اور میں پہلی دفعہ بات کر رہی تھی تو معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں نے وقت لے لیا۔